أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص، رکوع نمبر 9، سورت کا آخری رکوع۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ سورۃ القصص آخری رکوع۔ اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ سورت کی تکمیل آج کے درس میں ہوگی۔ تو اس سورت مبارک کا جو آخری رکوع ہے وہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اس سے قبل سورۃ النمل کا آخری رکوع اور سورۃ القصص کا آخری رکوع آپس میں ملتے جلتے ہیں، مسائل میں، آیات میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ رب کائنات نے اس سے پہلے رکوع نمبر 8 میں قارون کا واقعہ بیان فرمایا۔ بڑا ہی سرکش تھا اور مصر کا امیر ترین آدمی تھا، اپنی ہی قوم کے خلاف ہو گیا۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہوتے ہیں اپنی ہی قوم اور ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ قارون بھی ایسا ہی تھا۔ تو اسے 5 طریقوں سے نصیحت کی گئی، ایک پہلی آیت کریمہ میں، اس کے بعد پھر 4 نصیحتیں اگلی آیت میں، کل 5 ہیں۔ اور اسی طرح جو آخری رکوع ہے سورۃ القصص کا، اس کے اندر بھی 5 قسم کی نصیحتیں ہیں، ایک نصیحت ایک آیت میں اور باقی آگے، بالکل انداز ملتا جلتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، پیارے رسول علیہ السلام کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں انسانوں کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دی ہے
علم بھی دیا ہے، دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، رزق بھی علم بھی۔ پھر وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں، یہ سب سے بہترین آدمی ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے، علم، لیکن دنیا کا مال کوئی نہیں، اس کی نیت بڑی اچھی ہے، نیت یہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس طرح خرچ کرتا جس طرح پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ علم ہے لیکن مال نہیں، نیت اس کی بہت اچھی ہے، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، علم ہے مال کوئی نہیں، نیت اچھی ہے، تو اس آدمی کا ثواب اور پہلے کا ثواب برابر ہے، اگرچہ خرچ نہیں کر رہا لیکن نیت بہت اچھی ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی خرچ کرتا۔ فرمایا تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، مال تو ہے علم کوئی نہیں، اب وہ مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں اور اسی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، یہ سب سے برے درجے پر ہے اور سب سے برے مقام پر ہے۔ رزق ہے علم کوئی نہیں، خرچ کر رہا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں خرچ کر رہا ہے، اس کا گناہ اخبث المنازل، بڑی غلط جگہ پر ہے۔ چوتھا فرمایا، چوتھی قسم انسانوں کی وہ ہے لم یرزقہ مالا ولا علما، علم بھی کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کی نیت بڑی گندی ہے، کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح فلانا آدمی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، نیت اس کی بڑی غلط ہے، علم بھی کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ جو چوتھا آدمی ہے فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کا گناہ تیسرے آدمی کے برابر ہے۔ جو تیسری قسم ہے اور چوتھی قسم، ان کا گناہ برابر ہے، نیت اس کی بہت بری ہے، مال بھی کوئی نہیں۔ تو یہ چار قسمیں ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2325۔ تو قارون کے متعلق رکوع نمبر 8 میں جو گزرا کہ کس طرح اللہ کی نافرمانی میں بولتا ہے، اب آخری رکوع میں اللہ پاک نے ایک بڑا ہی پیارا قانون اور ضابطہ بیان فرمایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ گھر آخرت کا نجعلها، ہم اس کو بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا، جو کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ نہیں کرتے، فی الارض، زمین میں یعنی دنیا میں میری شہرت ہو جائے، میں اونچا ہو جاؤں، میرا بڑا مرتبہ بن جائے، یہ اس کا ارادہ نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر عزت دے دے تو وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، لیکن اس کی نیت نہیں۔ جس کی نیت میں یہ آ گیا نا کہ میں دنیا میں علوًا، اونچا بڑا بن جاؤں، سمجھو کہ آخرت کے گھر سے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی جنت سے محروم ہو گیا، یہ قاعدہ بیان فرما دیا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو بھی کام کر رہا ہے دنیا میں ارادہ اس کا یہ نہیں کہ میں کسی اونچے مقام پر چلا جاؤں،
اپنے علم کے ساتھ یا خرچ کرنے کے ساتھ اگر یہ نیت بن گئی نا تو سمجھو کہ اللہ کی جنت سے محروم ہو گیا۔ نیت کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے، آگے نتیجے اللہ کے پاس ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے میں نیچے ہی رہوں، علواً فی الارض ولا فسادا، اور نہ ہی فساد۔ فساد کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی بات منواؤں، میں اپنی بات مناؤں، دوسرا اس کی بات مانتا نہیں ہے، یہ منوانا چاہتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ نیت کر لو، ارادہ پختہ کہ دنیا میں ہمیں کوئی اونچا نہیں بننا، پھر آخرت ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلھا، یہ آخرت کا گھر، آخری جنت کا ہم بناتے ہیں، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ کرتے اونچا ہونے کا زمین میں اور نہ فساد کا۔ اگر دل میں کوئی ایسا ارادہ ہے بھی تو نکال دو، ہم نے دنیا میں رہنا ہے عاجز بن کے، اونچا نہیں، وہ ہماری نیت ہی کوئی نہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ کیسا اصول اور کیسا ضابطہ بیان فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ اوحی الیہ، بے شک اللہ پاک نے میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا، کہ تم عاجزی اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے، اونچا بننے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی کسی پر زیادتی کرے، سرکشی کرے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو سوال کیا گیا اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک آدمی چاہتا ہے لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال سے محبت رکھتا ہے۔ تکبر یہ ہے حق کا انکار، حق کا انکار، کوئی آیت آ گئی، حدیث آ گئی تو اس کا انکار، یہ تکبر ہے، اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر، حدیث نمبر 91، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ آیت اسی طرح پچھلی سورۃ النمل کے آخری رکوع میں، یہاں بھی سورۃ القصص کے آخری رکوع میں، اسی طرح سورۃ النمل، جو بھی لائے گا نیکی اس کے لیے خیر منہا، اس سے بہتر ہے، 10 گنا، 700 گنا، 1400 گنا بہتر سے بہتر۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو لائے برائی کو، گناہ کو، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی مگر جو وہ کرتے تھے اتنا ہی ان کو سزا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
بے شک وہ ذات، وہ اللہ، فرض جس نے فرض کیا، جس نے اتارا، نازل فرمایا آپ پر قرآن کریم کو، لرادکا وہ ضرور تمہیں لوٹائے گا، الی معاد عظیم و شان لوٹنے کی جگہ، معاد کہتے ہیں واپس آنا، واپس آنے کی جگہ۔ تو یہاں پر معاد سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وہ رب کائنات الی معاد تمہیں اپنی جنت میں پہنچائے گا، عظیم الشان۔ اور دوسری تفسیر کہ یہ لفظ معاد جو ہے اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، مکہ پاک۔ جب آپ کو مجبور کر دیا گیا ہجرت کرنے پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ واپس اسی شہر میں آئیں گے۔ معاد سے مراد مکہ مکرمہ، ایک تفسیر۔ اور پہلی تفسیر اللہ تعالیٰ کی جنت، دونوں ہی درست ہے، الی معاد۔ قل ربی یعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو لایا ہدایت کو، زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت لے کر آیا۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت کے ساتھ دوبارہ مکہ مکرمہ لائے گا تو لوگ کہنے لگے کیسی یہ غلط بات ہے، یہ ناممکن بات ہے کہ آپ واپس مکہ پاک آ جائیں اور عزت کے ساتھ آ جائیں، کیسی حالت میں آپ یہاں سے نکل رہے ہیں کہ وہ راستہ جو مکہ پاک سے مدینہ پاک جا رہا ہے، عام راستہ، آپ اس راستے سے نہیں نکلے کیونکہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا تھا، عام جو راستہ ہے وہ چھوڑا ہے، اس کو چھوڑ کر غار ثور کی طرف، غار ثور جو ہے وہ مکہ پاک سے مدینہ شریف کا راستہ نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے، اور وہاں 3 دن تک آپ رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جو مکہ مکرمہ کو چھوڑا جا رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ واپس آ جائے، کیسی غلط بات ہے؟ اس کا جواب دیا ہے ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے جو لایا ہدایت کو۔ اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کو واپس لے کے آنا ہے۔ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہیں اللہ پاک اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور آپ امید نہ رکھتے تھے، ترجو امید، أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ کوئی آپ کو امید نہیں تھی، نہ آپ کا کوئی شوق تھا، نہ کوئی تمنا تھی، نہ ہی آپ نے کوئی چلا کاٹا تھا اس قسم کا کہ ہمیں کتاب مل جائے، نہ امید ہے نہ کوشش ہے۔ الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت ہے، اچانک وحی آ گئی۔ جس طرح اسی صورت میں پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے آگ حاصل کرنی ہے، اچانک اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام غار حرا میں تو اچانک اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی، آپ کو کوئی امید نہ تھی، نہ کوئی سلسلہ تھا۔ الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ بھی آپ کی شان ہے، عظمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا بیان ہے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، صادق الامین، صادق الامین، جو
جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پہلے سے کوشش شروع کر دیتے ہیں، شوق اور امید اور تگ و دو کہ ہم کتاب بنائیں گے، نبی بننے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ ان کے سلسلے ہوتے ہیں، اللہ کے سچے نبیوں کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اچانک ہی اللہ کی طرف سے کلام آ جاتا ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ، پس آپ مت ہو جائیں مدد کرنے والے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے۔ بظاہر خطاب تو آپ سے ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اصل عوام سے خطاب ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت پر قربان جائیں، یہاں کل 5 حکم بیان ہوئے ہیں، 5، ان میں سے یہ پہلا ہے فلا تکونن، ایک آیت کریمہ میں۔ اسی طرح 5 حکم اس سے پہلے رکوع میں بیان ہوئے جو قارون کے متعلق ہے، ان میں بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلا ایک حکم ایک آیت کریمہ میں اور باقی جو 4 ہیں وہ آگے۔ یہاں پر بھی 5 حکم اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ ایک یہ ہے جس طرح پہلے رکوع میں پہلا حکم ایک آیت میں آیا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، پھر آگے 4، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی شان ہے، کیسا قرآن ہے، قربان جائیں، ایک امی شخص ہے اور وہ یہ قرآن پیش کر رہے ہیں، اور ترتیب دیکھو کیسی خوبصورت ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی 5 حکم، یہاں بھی 5، وہاں بھی ایک حکم ایک آیت میں، باقی آگے، یہاں بھی ایسا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا، آپ نہ ہو جائیں مدد کرنے والے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے۔ یہ ایک حکم۔ نمبر 2، وَلَا يَسُدُّنَّكَ، یہاں صاد پر بھی ضمہ ہے، پیش ہے، اور دال پر بھی۔ عزیز بھائیو، یہ پوری توجہ سے لفظ پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ دوسرا جو حرف دال ہے اس کے اوپر پیش ہے اور آپ وہاں پر زبر پڑ جائیں، یہ بات درست نہیں۔ نہ روکیں آپ کو لوگ ان آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت، اس کے بعد کہ نازل کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، لوگ آپ کو نہ روکیں بلکہ آپ کلام الہی اللہ کے بندوں کو سناتے رہیں اور پہنچاتے رہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ پہنچائیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، فما بلغت رسالتہ۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، دعوت دیں اللہ کے بندوں کو، یہ تیسرا حکم ہے۔ چوتھا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں سے۔ یہ آپ کے ساتھ مخاطب کا صیغہ ہے اور مراد آگے پوری امت ہے۔ 5واں حکم، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ یہ 5واں حکم ہے، کل 5 ہو گئے۔ یہ جو بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، پھر اس سے آگے اس کے دلائل بیان فرمائے، 1، 2، 3، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں
مگر وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اس کے دلائل اسی آیت کریمہ میں نمبر 1، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ نمبر 2، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے۔ کائنات میں حکم اسی کا چلتا ہے، کن فیکون، جب کسی کام کو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل کیا کہ ہر چیز مر جائے گی، اللہ ہی ہمیشہ حی قیوم ہے۔ دوسری دلیل حکم اس کا چلتا ہے، لہ الحکم۔ اور تیسری دلیل وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ مسئلہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ لفظ الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا سورۃ الرحمن کے اندر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فانی ہے۔ ویبقى وجہ ربک، تیرے اللہ کا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ ایک یہاں سورۃ القصص میں، اور دوسرا سورۃ الرحمن میں، اور تیسرا اللہ پاک نے سورۃ آل عمران کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مسئلہ ایک ہی ہے، سورۃ القصص میں، آل عمران میں، سورۃ رحمان میں۔ الفاظ مختلف ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ گھما پھرا کے مختلف انداز کے ساتھ اس مسئلے کی اللہ پاک نے وضاحت فرما دی ہے کہ باقی صرف رب رحمان کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ سب نے مر جانا ہے۔ حدیث پاک میں دعا ہے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، صحیح البخاری حدیث نمبر 7383۔ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو کبھی نہیں مرتا، جب کہ جن اور انسان مر جاتے ہیں، جن بھی مر جاتے ہیں، انسان بھی مر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک شاعر کا شعر ہے، نبی کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا میں جتنے بھی شاعر ہوئے ہیں اور جتنے بھی شعر ہیں، تمام شعروں سے سب سے جو اعلیٰ اور اونچا اور اچھا شعر ہے وہ یہ ہے، اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ نبی کریم فرماتے یہ شعر سارے شعروں سے اچھا ہے۔ اگر کوئی شعروں کا موازنہ کیا جائے تو یہ پہلے نمبر پر آئے گا، اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہی باطل ہے، ختم ہونے والی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3841، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم نافذ ہونے والا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن کریم میں نازل ہونے کے اعتبار سے جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے اس میں بھی یہی لفظ ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم تمام اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے
اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔